14 لاکھ سے زیادہ یہی والا ماسکیٹو میڈیکیٹڈ نیٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہمارا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تقسیم ہو جائے گا. اس میں تھوڑی سی ہمیں پرابلم آ رہی تھی کیونکہ جہاں سے ہم یہ مینیج کرتے ہیں ڈونرز ہوتے ہیں وہاں سے ان کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر لگتی ہے. ہم نے طے کیا کوشش کیا جائے گا کہ بالائے طاق رکھیں یا اسکپ کریں, یا ہمارے سیکرٹری صاحب کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ ان سے بات کریں کہ جی ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو آپ اپنے یہ جو مختلف قسم کے مراحل ہیں ان کو آپ اس وقت اسکپ کریں اور ہمیں یہ فوراً تقسیم کرنے دیں کیونکہ ضرورت کے وقت یہ چیز کام آنی چاہیے. تو 14 لاکھ جو ہے یہ میڈیکیٹڈ ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے چند دن میں ہو جائیں گے. اچھا 1.5 کروڑ کی مزید ادویات بھی جو ہے اگلے 2 روز میں بلوچستان اور سندھ کو بھجوا رہے ہیں اور لاکھوں روپے کی جیسے میں نے کہا پہلے ہی بھجوا چکے ہیں. اچھا WHO, یونیسیف, UNFI اور دیگر اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سندھ کے لیے ہم نے آج ہی فیصلہ کیا ہے, سیکرٹری سندھ بھی آن لائن تھے, کہ 6 لاکھ مچھردانیاں سملر میڈیکیٹڈ مچھردانیاں یہ ماسکیٹو نیٹ جو ہوتے ہیں یہ اس وقت بڑے کام آتے ہیں. تو یہ ہم 6 لاکھ جو ہے وہ انشاءاللہ 2 سے 3 روز میں ہماری کوشش ہے. حالانکہ اس کو جو عمل بتایا گیا کہ جی یہاں سے پرمیشن, یہ میٹنگ, فلاں میٹنگ, یہ اجازت نامہ جس کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, ریپیٹ ہو جائے گا, جس کو آج ہم نے کہا ہے کہ اس کو بالائے طاق رکھیں اور اس کو فوراً سے فراہم کریں. تو اگلے 2 سے 4 روز میں خود بلوچستان کا تو آپ کو علم میں ہے کہ میں لزبیلا ڈسٹرکٹ دورہ کر چکا. اب ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے, میں خود جا رہا ہوں اگلے 2 سے 4 روز میں یہ تمام چیزیں لے کر سندھ میں جو ٹھٹھا زیادہ متاثر, ویسے تو بہت سارے زیادہ اضلاع متاثر ہوئے لیکن ٹھٹھا بہت زیادہ متاثرہ ضلع ہے, اس میں جو ہوں وہ جاؤں گا. تو سانپ کاٹنے کی ویکسین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اینٹی اسنیک وینم جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. ORS ہے, پانی صاف کرنے کی جو ادویات ہیں یہ اس میں شامل ہیں, اور خواتین کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ضرور اس کو رکھتے ہوئے ڈیلیوری کٹس بھی اور دوسری بھی کٹس جو ہے بچوں کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ ساری چیزیں یہ ملا کے اب ان میں سے ایک آئٹم کا نام لوں گا تو یہ کافی ہو جائیں گے. تو یہ بھی تمام جو ہے وہ ہم لے جا رہے ہیں اور ان کو بھجوا رہے ہیں اور اگلے 2 سے 4 روز میں یہ میں خود انشاءاللہ وہاں پہ فراہم کروں گا. اچھا ہم نے اس میں ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ کل ہم نے اپنے تمام ڈونرز کی ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں جو کہ ہم مزید بھی دیکھیں گے کہ ہم دوستوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دونوں صوبوں کو یہ بھی کہا ہے اور بلکہ سب کو اور پنجاب کو بھی کہا ہے دوسروں کو بھی کہ وہ ضروریات جو نیشنل ہیلتھ منسٹری آپ کی پوری کر سکتی ہے, یعنی اگر آپ کی کوئی انفراسٹرکچر ہے یا بڑی فائنینشیل ڈیمانڈز ہیں تو اس کے لیے تو فلڈ ریلیف کمیٹی ہے, لیکن ہم چونکہ الگ سے یہ کام کر رہے ہیں اپنی وزارت کے تحت, تو جو ہم سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہ ہمیں آپ ضروریات کی لسٹ بھجوا دیں. ہم نے 2 کوارڈینیٹر مقرر کر دیے, بلو صاحب کو سندھ کے لیے اور اچکزئی صاحب کو بلوچستان کے لیے. وہ ان گورنمنٹ سے کوارڈینیٹ کریں گے اور اگلے 12 گھنٹے میں وہ ان کی مختلف جو پوری ضروریات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم جو ہے ان کو میٹ کر سکیں. اور میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نکالے, دعا کریں اور تمام بین الاقوامی اداروں کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کی مدد اور سپورٹ صوبوں کو فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. جو ہمارا قومی فریضہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بخوبی نبھائیں اور ہماری دعائیں ان بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں. ہم خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم گئے بھی ہیں, ہم جائیں گے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے اپنے ان بھائی بہنوں کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گی. آپ کا کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے صحیح. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آپ کی بات بھی نہیں ہوئی, کیا وہاں سے ڈیمانڈ آئی ہے کیونکہ اس وقت راجن پور جو پنجاب کے ایریا ہے بہت زیادہ افیکٹ ہے, اور خیبر پختونخوا کیا ان حکومتوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت معاملات ہیں تو آپ سے مدد مانگی؟ میرے خیال میں آپ نے تھوڑا سا شاید میری بات غور سے نہیں سنی. پنجاب سے ہماری بات ہو گئی, ان کے اسپیشل سیکرٹری موجود تھے ہمارے ساتھ میٹنگ میں. انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈز بھیج دیں گے, اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹڈ کہ ڈی جی خان اور راجن پور
2 ضلعوں کا انہوں نے کہا ہے, تو ان کی بھی ڈیمانڈ آ جائے گی, اور جو ہمارے پیرائے میں آتی ہے تو ہم ان کی بھی اسی طرح مدد کریں گے. ہم نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا میرے بھائی, یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل باعث نہیں ہو سکتے. ہر پاکستانی کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ پوری مدد کی جائے. جی بالکل, ان کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ آئی, جو ہمارے طرف سے جو ہم کر سک رہے ہیں دوسرے صوبوں کے لیے, ان کی بھی ضرور پوری کی جائے گی, اور پرائرٹی بیس پہ پوری کی جائے گی. ان کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی, لیکن جو ہی آئے گی ہم ان کو پرائرٹی دیں گے. اینی کوشچن؟ کوشچن بیٹا, یہ ابھی یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے. اسی ٹاپک پہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ابھی جو ادویات میں سب کا ذکر کیا, تھوڑا سا بتا دیں گے کہ جو بلوچستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ ان سیلاب کی وجہ سے کتنا ڈیمیج ہوا آپ کے پاس؟ میں ڈیٹا بیس ہمارے پاس بلوچستان کا پوری طرح ابھی تک پہنچا نہیں, لیکن جو لسبیلا ڈسٹرکٹ کا میں نے دورہ کیا جو سب سے زیادہ متاثر ہے, آپ یقین مانیں اٹس وینشڈ, یہ بہہ گیا ہے پورا. اور میں کتنی مشکل سے وہاں گیا ہوں, اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ آئی ایم دا فرسٹ ون اینڈ اونلی ون ٹو ریچ دیئر. وہ میں یہ حیران ہو گیا ان کی بات سن کے, اور انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ پہلے وزیر صوبائی قومی ملا کے جو یہاں آئے, تو بخدا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچا ہوں. اور میرے ہوتے ہوئے وہاں پر ایک پل گر گیا لاکھڑا کا, تو لسبیلا ڈسٹرکٹ وینش ہو گیا. اور وہاں سے میں نے بیٹھ کے یہ کہا تھا تمام پاکستانیوں سے کہ دیکھیں, جو تباہی میں دیکھ کر آیا ہوں, جو تباہی ہوئی ہے وہ حکومتی سطح پہ بحال نہیں ہو سکتی. حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی, گورنمنٹ از ٹوٹلی کمیٹیڈ, ہر سطح پہ کمیٹیاں, این ڈی ایم اے, ریلیف کمیٹی سب کام کر رہی ہیں. لیکن جب تک سارے پاکستانی مل کے بلوچستان کی اور سندھ کے اضلاع کی مدد نہیں کریں گے, بالخصوص بلوچستان کے لسبیلا اور جلمکسی, سندھ کا ٹھٹھا اینڈ ادر ڈسٹرکٹس یہ بہہ گئے ہیں, تو کوئی بھی حکومت اپنے طور پہ یہ نہیں کر سکتی. جو سیلاب متاثرین کا فنڈ قائم کیا گیا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, کیونکہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر بہت ہی عبرتناک مطلب منظر ہے, وہ بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ گھر ہے, نہ چھت ہے, نہ غذا ہے, نہ خشک زمین ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ان کا سب کچھ بہہ گیا ہے. تو لہٰذا ہم سب پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. بہت شکریہ. یقیناً بی بی, دیکھیں میں وہاں بھی گیا تھا, میں نے ابھی بھی ایک بھائی نے سوال کیا, میں کہنا ہی نہیں چاہ رہا, ان چیزوں کو ڈائیورٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کس چیز کو پولیٹیکل بنایا ہے جب سے ذمہ داری سنبھالی ہے. نیشنل ایمرجنسیز میں سیاست کا کیا تعلق؟ اگر میرا محروم بلوچ بھائی بہن جس کے پاس نہ دوائی ہے, نہ کھانا ہے, نہ چھت ہے, اور میں یہاں بیٹھ کے پولیٹکس کر لوں, shame on this politics. No politics on emergencies, no politics for this kind of disasters. پلیز مہربانی کر کے سب اکٹھے ہوں اور اپنے بھائی بہنوں کی جو پہلے سے بہت محروم ہیں ان کی مدد کریں. بہت شکریہ. سر جی ایک سوال ہے کہ پیمز جو ہے وہ 5-6 دنوں سے بند ہے, یہاں کے لوگ بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں, ان کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ صرف اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ نہیں, اور علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں. سر اس پہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. وفاقی وزیر صحت